رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو يشتد عليه له أجران صدق الله مولانا العظيم۔ اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار۔ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ میرے انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم میرے والد محترم اور اسی طریقے سے تمام علماء کرام اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی یہ بابرکت مجلس ایک ایسے عنوان کے ساتھ معنون ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کائنات اسی عنوان کے ساتھ معنون ہے تو میری بات بالکل بجا ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا وجود قرآن مجید اور قرآن مجید میں موجود ہدایات کے نفاذ کے لیے فرمایا ہے۔ آج کی ہماری یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ طیبہ نصیب فرمایا۔ اگر ہم اس کلمے کی قدر و قیمت ان صحابہ کرام سے پوچھیں کہ جنہوں نے اس کلمے کے لیے کئی تکالیف برداشت کی، صدمے برداشت کیے اور گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ کروایا، تو حقیقی معنوں میں اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان صحابہ کرام کی ہستیوں اور ان صحابہ کرام کی سیرت سے ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں اس قرآن مجید اور اس اسلام اور اس کلمے کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن، یہ اسلام، یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں نصیب فرمایا۔ میں اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، جس طریقے سے اس دنیا میں ہر چیز کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے چند حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق پر عمل کر لیں تو ہم انشاءاللہ العزیز صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے والا بن جائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں پر قرآن مجید پر عمل کرنے والا بن جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم لوگ، ہماری اولاد، ہمارا گھر بار، ہماری نسلیں سنور جائیں، قرآن مجید پر قربان ہو جائیں۔ تو ان چار حقوق پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم انشاءاللہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ پہلا حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ قرآن کا پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اس قرآن مجید پر ایمان لانے والے، الحمدللہ ہم سب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن مجید پر ایمان لانا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم دل سے اور زبان سے کہہ دیں کہ قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حلال جاننا، جنہیں حرام قرار دیا انہیں حرام قرار دینا، جن چیزوں سے قرآن مجید نے منع کیا ان سے منع ہو جانا، جن اوامر کا قرآن نے حکم دیا ان کاموں کو کر لینا، یہ قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔
قرآن مجید کا دوسرا حق وَعَزَّرُوهُ، قرآن مجید کا دوسرا حق کیا فرمایا؟ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور دل و جان سے اس کی توقیر کرنا، قرآن مجید کی عزت کرنا، عظمت کرنا۔ الحمدللہ ہر مسلمان اپنے دل میں قرآن مجید کی عزت اور عظمت رکھتا ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا فرمایا وَنَصَرُوهُ، اس قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی مدد کرنا۔ قرآن کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اس قرآن مجید کو پھیلانے میں جو مدارس، جو مکاتب قرآن مجید کو پھیلا رہے ہیں، جو علماء کرام قرآن مجید کو پھیلا رہے ہیں، ان کا دست و بازو بن کر قرآن مجید کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ اور چوتھا حق قرآن مجید کا فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس قرآن مجید میں جتنی باتیں، جو نور اس قرآن مجید میں نازل ہوا، اس نور کی اتباع کرنا۔ جو شخص یہ چار کام کر لیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق بھی پورے کر دیتا ہے اور قرآن مجید کے تمام حقوق پورے کر لیتا ہے۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ لارحت کتاب ہے کہ آج ہماری یہ جو مجلس سجی ہے، ایک مجلس روز محشر قیامت والے دن اللہ رب العزت سجائیں گے۔ ہم لوگوں نے یہ مجلس اپنی محنت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق اس مجلس کو سجایا ہے۔ ایک مجلس اللہ رب العزت نے سجانی ہے قیامت کے دن، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام کے تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ اور اس وقت حافظ قرآن کے والدین کو اور وہ شخص جس نے قرآن مجید کو مکمل طور پر سیکھا پڑھا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا۔ مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری اس صدی کے بہت بڑے نامور محقق عالم مفتی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ جب بچوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو ایک دن کہنے لگے کہ میں نے اپنی آخرت کا سامان تو کر لیا، لیکن میں نے اپنے والدین کی آخرت کا سامان نہیں کیا، کیونکہ میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے والدین کے سر پر بھی وہی تاج رکھا جائے جو میرے سر پر قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت نے 46 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور کرتے 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 مرنے سے پہلے قرآن مجید کے حافظ ہو گئے۔ تو ہم میں سے ہر شخص نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو حفظ کرنے والے بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک محفوظ ہو۔ تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پورا نہیں کر سکتے؟ اگر ہم رسول اللہ کی خواہش کو بھی پورا کر لیں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار ٹھہریں گے۔ تو میں ان تمام بچوں کو دل کی گہرائیوں سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین جانیے جتنی مبارکباد ہم دیں یہ ہماری طرف سے کم ہے۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور مہمان نوازی جو حقیقی ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی فرمائیں گے۔ اور میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا قرآن مجید کے ان 4 حقوق کو پورا کریں اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔